نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 233 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل فلسطین کے انتہائی تکلیف دہ اور غمناک احوال کی وجہ سے ہمیں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ بالکل ایسے احوال میں قنوت نازلہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قومے کی حالت میں سجدے میں جانے سے پہلے یہ قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ عام مساجد میں پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کے متعلق سوال ہے کہ قنوت نازلہ میں مقتدی آمین دل میں کہیں گے یا آواز سے؟ تو جواب یہ ہے کہ مقتدی آہستہ آواز سے آمین کہیں گے، بلند آواز سے نہ کہیں۔ اسی کے متعلق ایک اور سوال ہے کہ قنوت نازلہ میں صرف وہی کلمات اور دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہی مانگی جائیں یا اپنے اعتبار سے بھی جملے بنائے جا سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہیں قنوت نازلہ کے کلمات ان کو پڑھ لیا جائے، اور مزید احوال کے اعتبار سے مناسب اور معتبر جملے بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے متعلق سوال ہے کہ جو قنوت نازلہ میں دعائیہ جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والے جملے ہیں تو ان کو سن کر مقتدی کیا کہیں گے؟ تو ان کو سن کر مقتدی کچھ نہ کہیں اور دل میں اس کی تائید اور اس کی تصدیق کریں اور اس کا یقین کریں۔ بعض عربی نہ جاننے والے لوگ ہر قسم کے جملوں پر آمین کہہ دیتے ہیں، تو اس سے ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ آمین کہنا اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ اے اللہ اسے قبول فرمائیے، اس لیے اگر حمد کے جملوں پر بھی آمین کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا۔ اسی طرح پوچھ رہے ہیں کہ قنوت نازلہ میں اگر غلطی ہو جائے تو اس پر لقمہ دینا چاہیے یا نہیں، خاص کر ایسی غلطی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو؟ جی ہاں، غلطی پر لقمہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر فحش غلطی ہو جائے قنوت نازلہ میں تو اس سے نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے، لہذا جو جانکار حضرات ہیں وہ صحیح بات کا لقمہ فوراً دے دیں۔ سوال کرتے ہیں کیا ایسی کوئی فضیلت ثابت ہے کہ جوان آدمی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی تو روایت صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسا جوان جس کی جوانی کا زمانہ عبادت میں گزرا ہو وہ بہت اعزاز اور قدر کے قابل ہے، اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے، اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الاقطاب کیوں کہا جاتا ہے اور قطب کسے کہتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قطب سے مراد تصوف میں پوری دنیا میں سب سے بڑے اللہ کے ولی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ ہمارے طبقے میں حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ اپنے علم و عمل اور ورع و تقوی اور فراست اور عبادات میں سب سے ممتاز تھے، اس لیے ان کو قطب الاقطاب کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے گویا سردار ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ قلندر کسے کہتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو لغوی اعتبار سے قلندر اس شخص کو کہتے ہیں جو لاابالی ہو، جسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو اور اپنی آزاد زندگی گزارتا ہو، اور تصوف کی اصطلاح میں ایسا شخص جو دنیاوی علائق سے لا تعلق ہو کر کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو قلندر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں وہ صرف آخرت پر نظر رکھتا ہے اور دنیا کے نفع نقصان سے وہ بے پرواہ رہتا ہے، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ پہلے بھی یہ کئی مرتبہ سوال آ چکا ہے، تو جواب یہ ہے کہ یوٹیوب کی کمائی کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اکثر غلط قسم کے اشتہارات وغیرہ آتے رہتے ہیں، لہذا اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اور حلال اور صاف ذرائع سے آمدنی حاصل کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ بائبل آسمانی کتاب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو یہ کس پر نازل ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ بائبل کے معنی مقدس کتاب کے آتے ہیں، اور اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، جس میں توریت اور زبور اور بہت سی دیگر کتب شامل ہیں، اور اس کا جو عبرانی نسخہ ہے اس کو یہودی اپنے لیے مقدس مانتے ہیں، یعنی بائبل کے عہد نامہ قدیم کو۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تحریف شدہ ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت بعد ان کو جمع کیا گیا ہے، تو ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پر کہ یہ واقعی آسمانی ہی کتاب ہے۔ اور بائبل کا دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے، جو انجیلوں پر مشتمل ہے، اور یہ عیسائیوں کے نزدیک بھی قابل قبول ہے۔ تو ان دونوں کے اوپر بائبل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہودی لوگ عہد نامہ جدید کو نہیں مانتے اور عیسائی دونوں کو مانتے ہیں۔ اور اگر اس کے بارے میں مزید تفصیل چاہیے تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق بہت زبردست کتاب ہے اس موضوع پر، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ عورت ناپاکی کی حالت میں نورانی قاعدہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں پڑھ سکتی ہے، لیکن جہاں آیات قرآنیہ آئیں تو روانی کے ساتھ نہ پڑھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے۔ سوال ہے کہ ٹرین کے ڈرائیور اور جہاز کے پائلٹ پورے سال سفر پر رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کسی اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر کمرہ مختص ہوتا ہے جس میں وہ مع فیملی کے رہتے ہیں، بعض تنہا بھی رہتے ہیں۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ لوگ ان کوارٹروں میں اتمام کریں گے یا قصر؟ دونوں صورتوں میں جو بھی حکم ہو واضح فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ جو ان کو کوارٹر وغیرہ ملا رہتا ہے، یہ سب عارضی ہوتا ہے، اس لیے اس پر وطن اقامت کے
احکام جاری ہوں گے۔ اگر 15 دن وہاں قیام کی نیت ہے تو اتمام کریں گے، اور اس سے کم قیام ہے تو پھر وہاں پر قصر کریں گے، اور دوران سفر تو قصر ہے ہی بہرحال۔ ہاں اگر کسی جگہ پر انہوں نے مستقل قیام کا ارادہ کر لیا ہو، یعنی اسے وطن اصلی بنا لیا ہو، تو پھر وہاں پر پوری پڑھیں گے، اس پر ان کی نیت پر اس کا مدار ہے۔ بہت اہم سوال ہے یہ کہ آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سفر میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں بہت سی ایسی جگہوں پر جانا ہوتا ہے جہاں مسجد نہیں ہے، یا اگر ہے تو ہم بے وقت پہنچتے ہیں تو مسجد بند ہو جاتی ہے، اور اگر راستے میں کسی جگہ نماز پڑھتے ہیں تو غیروں کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایسے ماحول میں کیا اس بات کی اجازت ہے کہ مثلاً ہم ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لیں اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیں؟ کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ حتی الامکان ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کنارے پر مناسب جگہ پر نماز پڑھ لی جائے تو الحمدللہ لوگ بھی ساتھ دے دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو برا سمجھے۔ البتہ جماعت سے نماز پڑھنے میں ضرور لوگوں کو زیادہ اشکال ہوتا ہے، تو تنہا نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور بالفرض اگر اکیلے پڑھنے کی بھی شکل نہ نکل سکے تو جیسے بھی ہو اشارے سے پڑھ لیں وقت پر، اور پھر بعد میں قضا کر لیں، اور جمع تقدیم نہ کریں، یعنی ایسا نہ کریں کہ عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں پڑھ لیں یا عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لیں، بلکہ اگر تاخیر ہو تو ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو عصر کے وقت میں پڑھ لیں، مغرب قضا ہو جائے تو عشاء کے وقت میں پڑھ لیں، تو جمع تقدیم نہ کریں، تاکہ جب بھی ادائیگی ہو تو بلا شبہ ادائیگی ہو، کوئی شک اس میں نہ رہے۔ سوال ہے کہ میرا گاؤں اٹاوڑ ہے اور میرے گاؤں سے دہلی کا بارڈر 70 کلومیٹر ہے، تو اگر میں دہلی کے سفر کروں تو قصر کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 70 کلومیٹر میں سفر کا حکم نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ پوری نماز ہی پڑھیں گے۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کیا کہ ہفتے کے اس دن جتنے پیسے میں کماؤں گا تو سب صدقہ کر دوں گا، تو یہ واجب صدقہ ہوگا یا نفلی؟ اور اس صدقے کی رقم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر دے دی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے اگر صرف دل سے ارادہ کیا ہے تو یہ صدقہ نفلی ہے، اور اسے جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر زبان سے منت مان لی کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے فلاں دن اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ صدقہ واجب ہو جائے گا، صرف اہل اسلام ہی پر خرچ ہوگا، وہ فقراء پر۔ سوال ہے کہ لڑکی کی رخصتی یا بہو گھر لانے کے لیے سنت طریقہ یا وقت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہیں حسب سہولت لا سکتے ہیں، اور سنت سے بھی کوئی تکلف ثابت نہیں ہے۔ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ خود لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کو دولہا کے گھر پہنچا دیا، اور بعض میں یہ ہے کہ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خادمہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں پہنچوا دیا، اور خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی دلہن کو یا اپنی زوجہ مطہرہ کو لینے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ کسی کو بھیج دیا معتبر خاتون کو کہ وہ لے کر کے آ جائیں۔ تو الغرض جیسا بھی موقع ہو کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ خود دولہا جائے لڑکی والوں کے ہاں اور عزت کے ساتھ لے کر کے آئے، تو اس طرح بھی لا سکتے ہیں۔ البتہ بارات کا باقاعدہ جو دھوم دھام سے ہوتی ہے، اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا گیا ہو تو اب کیا ولی قبر پر نماز جنازہ پڑھے
یہ اس کے لیے ضروری ہے یا محض جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب نماز جنازہ ایک مرتبہ ہو چکی تو اب دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، البتہ ولی اپنے حق کی وجہ سے اگر پڑھنا چاہے قبر کے اوپر تو پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اور جو لوگ پہلے نماز میں شریک ہو چکے ہیں یا ولی کے علاوہ ہیں وہ نماز دوبارہ نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، بالخصوص اہل فلسطین کی مدد اور نصرت فرمائے، ان کی حفاظت کے فیصلے فرمائے، انہیں ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائے اور ظالموں کو نمونہ عبرت بنائیں، اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائیں اور ظالموں کے تسلط سے پوری امت کو نجات عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔